اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و معزز سامعین کرام، یہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی 5 آیات کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، جس میں 3 پارٹ آپ احباب کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ یہ چوتھا پارٹ ہے جس میں متقیوں کے صفات بیان کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ تفسیر میں آپ احباب کی خدمت میں متقین کی 3 صفات بیان کیے گئے تھے۔ سب سے پہلی صفت، متقی وہ بندے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت متقیوں کی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت جو اللہ رب العزت نے متقین کی بیان فرمائی، وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ یہ 3 صفات اللہ رب العزت نے متقین کے بیان فرمائے۔ سورہ بقرہ کی 4تھی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے متقین کے مزید اور 2 صفات بیان فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ متقی بندے وہ ہیں جو آپ پر نازل ہوا، یؤمنون بما انزل الیک، آپ پر جو وحی نازل ہوئی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے نبیوں پر جو وحی نازل کی گئی تھی گزشتہ آسمانی کتابوں پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو قرآن مقدس پر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے اور گزشتہ آسمانی کتابوں پر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے۔ یہ ایک صفت ہوئی جو آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا جس کو کہتے ہیں، اور دوسری صفت وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ 2 بڑے اہم صفات اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے۔ گزشتہ تفسیر میں پارٹ نمبر 3 میں ایک اہم نقطہ آپ احباب کی خدمت میں بیان کیا گیا تھا کہ ایمان اور اسلام ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایمان دل سے یقین کرنے کو ایمان کہتے ہیں، ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور اسلام عمل سے، زبان سے اقرار کرنے کو اسلام کہتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ نماز جنازہ کی دعا میں یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ اے اللہ ہم میں سے جو زندہ ہے ان کو اسلام پر زندہ رکھ۔ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، ہم میں سے جو انتقال کر رہے ہیں تو ان کو ایمان پر موت عطا فرما۔ تو محترم سامعین کرام، ایمان کا تعلق دل سے ہے اور اسلام کا تعلق عمل سے ہے۔ حضرت ہمارے اکابرین میں حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ہمارے اکابرین میں آپ کی ایک عظیم شان ہے۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایمان اور اسلام دونوں کا منتہا ایک ہے۔ ایمان دل سے شروع ہوتا ہے اور عمل پر جا کے رک جاتا ہے، اور اسلام عمل سے شروع ہوتا ہے اور وہ دل پر آ کے رک جاتا ہے۔ تو ایمان دل کے یقین کا نام ہے، اسلام عمل کا نام ہے، زبان کے اقرار کا نام ہے، ہمارے اعضاء و جوارح سے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا نام ہے۔
تو لہذا یہ چھوٹا سا فرق ہے ایمان اور اسلام میں. تو لہذا اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں. اگر کوئی آدمی صدقہ کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو وہ صدقہ اس کا معتبر نہیں. اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو اس کی نماز معتبر نہیں. جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، صدقہ بھی دیتے تھے، لیکن دل میں ایمان نہیں تھا، اس وجہ سے ان کا کوئی عمل معتبر نہیں. تو اسلام بغیر ایمان کے معتبر ہی نہیں. تو بہرحال یہ ایمان اور اسلام میں تھوڑا سا فرق ہے. ایمان کا تعلق دل سے ہے، اسلام کا تعلق عمل سے ہے. الغرض محترم سامعین کرام، یہاں جو متقین کی صفات بیان فرمائی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ متقی لوگ گزشتہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہ لطیف اشارہ اس آیت مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف بھی کر دیا ہے. اللہ رب العزت نے گزشتہ آسمانی کتابوں کا تذکرہ کیا اور قرآن مقدس کا تذکرہ کیا، لیکن آئندہ کسی وحی کا تذکرہ نہیں کیا. قرآن مقدس میں تقریباً 40 سے 50 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے وحی کا تذکرہ کیا ہے، گزشتہ آسمانی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن قرآن مقدس کی کسی آیت میں یا کسی آیت میں ادنا درجے کا بھی اشارہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وحی کا نہیں کیا کہ حضور کے بعد جو وحی نازل ہوگی، حضور کے بعد جو کتاب نازل ہوگی، اس طرح کا کسی آیت میں نہ تذکرہ ہے نہ آیت کا اس کی طرف اشارہ ہے. تو اس آیت مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ سے پہلے جو وحی نازل ہوئی اس پر ایمان رکھتے ہیں متقی بندے، اور حضور پر جو وحی نازل ہو رہی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں. بس آپ سے پہلے نازل ہونے والی وحی پر اور آپ پر نازل ہونے والی وحی پر. چونکہ آپ کے بعد پھر کسی پر وحی نازل ہونے والی نہیں ہے، اس کا تذکرہ بھی نہیں ہے، لہذا اس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کا تصور تک نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ہر مسلمان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، کوئی نبی آنے والا نہیں. اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، مکار ہے، فریبی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا. الغرض اللہ رب العزت نے متقین کی ایک اہم صفت بیان فرمائی، یہ گزشتہ آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. دوسری بات جو اس میں دوسرا جو اہم تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ یہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یؤمنون بالغیب کے اندر آخرت کا تذکرہ آ گیا، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بالکل صراحت کے ساتھ آخرت کا تذکرہ کیا. محترم سامعین کرام، آخرت کا تذکرہ ایک انقلابی عقیدہ ہے اور مسلمان کو آخرت پر یقین رکھنا ضروری ہے. آخرت پر یقین کے بغیر اس کا ایمان ہی ناقص اور نامکمل ہے. بلکہ ہماری دنیا کی زندگی آخرت ہی کے لیے ہے. دنیا کی زندگی ہی آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے. تو متقی کی ایک اہم صفت ہے متقی بندوں کی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ہر مسلمان کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ اللہ رب العزت مجھے وہ ایک زندگی عطا فرمائیں گے. وہ آخرت کی زندگی ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ اور ابد الآباد کی ہوگی، جو نہ کبھی ختم ہوگی اور نہ ہی وہ کبھی اپنے اختتام کو پہنچے گی.
تو محترم سامعین کرام، آخرت کی زندگی پر یقین رکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ آخرت کے عقیدے کے بغیر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے کے بغیر ایمان اور اسلام بالکل نامکمل ہے۔ تو متقین کی صفات میں اللہ رب العزت نے آخرت کا تذکرہ کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان متقی بندوں کے لیے بہت بڑی بشارت اور خوشخبری سنائی۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو دو بڑی خوشخبریاں ان متقی بندوں کو اللہ رب العزت نے سنائی کہ یہ ہدایت پر بھی ہیں اور یہ کامیابی پر بھی ہیں۔ ان کو ہدایت بھی ملی، جس ہدایت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں کیا، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کے مانگنے کا ہمیں حکم دیا کہ اپنی نمازوں میں اللہ سے ہدایت مانگو، جس کی زندگی میں تقوی آتا ہے اور جو ان صفات کو اپنی زندگی میں پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے خوشخبری سنائی کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ جن کی زندگی میں نماز ہے، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، گزشتہ آسمانی کتابوں پر اور قرآن مقدس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین لاتے ہیں، یہ لوگ ہدایت پر ہیں، اور ہدایت پر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کامیاب بھی ہوں گے۔ تو محترم و معزز سامعین کرام، کامیابی کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اور ایک انداز میں بیان فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے ہٹا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ کامیاب ہے۔ تو وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ رب العزت نے ان کی کامیابی کا تذکرہ کیا کہ یہ جہنم سے ہٹا لیے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ان مقدس اور متقی بندوں کی فہرست میں ہمارا بھی شمار فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات کی تفسیر تھی، جس کو 4 پارٹ میں الحمدللہ بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے تفسیر شروع کی جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔